يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الحمد لله الذي خلق الإنسان وأنزل الفرقان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق اللہ. برادران اسلام، خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف و تحمید کے بعد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کامل شریعت دے کر ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. حضرات، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنی عنایتوں، فضیلتوں، کرم اور احسان کے ساتھ ہم سب پر سایہ فگن ہونے جا رہا ہے. اسی مناسبت سے قرآن کریم سے لگاؤ پیدا کرنے کے لیے، قرآن کریم سے اپنے آپ کو قریب کرنے کے لیے، اور جس مقصد کے لیے یہ کتاب آئی تھی، یعنی پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جس میں روزانہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر پیش کی جائے گی. آج مختصر سا تعارف اور سورۃ الفاتحہ کی تفسیر آپ کے سامنے آئے گی. اسی طریقے سے ہر دن ایک ایک جز کے اور بعد میں چل کے سورتوں کی تفسیر آپ کے سامنے آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان بنائے، اور سب سے بڑی چیز جو قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، کہنے والے سننے والے سب کو بھی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کا جو حق ہے اور خاص کر اس مہینے سے جو اس کی مناسبت ہے، اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب سے کہیں گے، وقال الرسول یا ربی، کہ اے میرے رب، میری امت نے، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. مہجورہ چھوڑ دینے کے معنی میں آتا ہے. مفسرین اس کے 3 مطلب بتلاتے ہیں. ایک، چھوڑ دینا، یا تو مکمل چھوڑ دینا. دوسرا یہ کہ پڑھنا ہی نہیں. تیسرا یہ کہ پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے یا اس کو سمجھتے نہیں. قرآن کے 3 حق ہمارے اوپر ضروری. ایک تو اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے، اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اس پر عمل بھی ضروری ہے. سمجھنے کے تعلق سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہر کس و ناقص کے لیے ہر آیت اور ہر آیت کا مفہوم ضروری نہیں. ایک آدمی کو عمل کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنا اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے. اگر ہم قرآن کریم نہیں پڑھتے ہیں تو اس کی بھی بہت سے وعید ہیں. سب سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کی توجہ دلانے کے لیے کہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الرحمن میں اپنی صفات کے بعد سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا بطور نعمت کے، وہ کہہ رہا ہے علمہ البیان. ہم نے انسان کو بات چیت، بولنا، سیکھنا، سکھانے کا طریقہ عطا فرمایا. میں ایک سوال کرتا ہوں ہمارے بھائی بہنوں سے کہ ہم دنیا کی ساری زبانیں پڑھیں، ساری کتابیں پڑھیں اس زبان سے جو اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اس زبان کے لیے اللہ نے دوسری جگہ کہا کہ علم نجعل لہ عینین،
وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کہ ہم نے انسان کو 2 آنکھیں دی، ہونٹ دیے اور زبان دیا۔ سوچ کر دیکھیے کہ کتنی بڑی بڑی نعمتوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، آنکھ جیسی نعمت، ہونٹیں اور زبان۔ تو میں صرف زبان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ اگر اس زبان سے ہم دنیا کی ہر زبان پڑھیں، لکھیں، سمجھیں، جس سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن ہم اسی زبان سے اللہ کے کلام کو نہ پڑھیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف ایک سوال کر دے کہ اے بندے، میں نے تجھے زبان دی تھی اور تو نے اس زبان سے ساری زبانیں پڑھی، سیکھیں، لیکن میرا کلام نہیں پڑھا، تو ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ لہذا اس مہینے میں قرآن پڑھنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سب سے بڑی چیز عمل کی کوشش ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے کئی اہم باتیں بتلائی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے صرف ایک بات پیش کر رہا ہوں، جو اس تفسیر کے شروع میں آیت تلاوت کی جائے گی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے اسکرین پر ہوگا۔ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی سارے انسانوں سے کہتے یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کی شفا، ساتھ ہی ساتھ ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ سوچ کر دیکھیے کہ کتنی چیزوں کی وعدے اس آیت میں آ گئی۔ سب سے پہلے تو قرآن سارے انسانوں کے لیے، ہم نے آج تک انسانوں کو بتایا ہی نہیں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی۔ سب سے پہلے ہمیں بتانا ہے کہ قرآن سارے انسانوں کے لیے، یہ سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ، اور قرآن سب سے پہلی چیز جو ہمارے لیے ہے وہ موعظت یعنی نصیحت ہے، اور دوسری جگہ ہدایت بھی کہا گیا، اور خاص کر مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، جبکہ عام انسانوں کے لیے نصیحت، اور انسان کے دلوں میں جو بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کفر، شرک، نفاق، گناہ، ان سب چیزوں کے لیے شفا ہے۔ شفا کے کئی معنی ہیں، عام معنی بھی شفا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں شفا عطا فرما سکتا ہے۔ قرآن کریم کی 3 آیتیں آئی ہیں جس میں قرآن کو شفا بھی کہا گیا۔ بہرکیف مختصراً کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے رمضان کا استقبال، ہم اس کے بارے میں زیادہ باتیں نہیں، اس لیے کہ بہت سی باتیں آپ سنے ہوں گے، صرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ رمضان میں آپ کے اعمال سب سے زیادہ کیا ہوتے؟ تو انہوں نے صرف ایک لفظ کہا کہ رمضان کا مقصد دلوں کو پاک کرنا ہے۔ رمضان کا مقصد دلوں کو پاک کرنا ہے۔ اب دل میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ دل ہدایت کا بھی مرکز ہے، گمراہی کا بھی مرکز ہے، ساری خرابیوں کا مرکز دل ہی، اور اگر دل پاک ہو جائیں تو انسان کے سارے اعضاء خود بخود پاک ہوتے ہیں۔ اور یہ پاک کس چیز سے؟ اللہ کی نافرمانی سے، دین سے دوری سے، لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنے سے۔ گویا مختصراً الفاظ میں یہ کہ اللہ کی کامل فرما برداری، رسول کی کامل اطاعت، اللہ کا حقوق ادا کرنا، انسانوں کے بھی حقوق ادا کرنا، یہی چیز اس وقت ہوگی جب انسان کا دل پاک ہو جائے گا۔ تو رمضان کا ہم اور آپ استقبال کریں نیکیوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت، عنایت، کرم، بخشش، ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ ان چند باتوں کے بعد میں آپ کو ایک اور آیت پیش کرتا ہوں، قرآن کریم کیسے کیسے ہم کو مخاطب کرتا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 10، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہارا ذکر اس کتاب میں اتارا ہے، ہم نے کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ گویا ہمارا ذکر اس کتاب میں ہے کہ ہم کس خاکے میں ہیں، کس خانے میں ہیں، کس درجے میں ہیں، ہماری کیا پوزیشن ہے، ہم رب کے فرما بردار ہیں، نافرمان ہیں، اس کے محسنین ہیں، مومنین ہیں، کس کیٹیگری میں ہم ہیں، قرآن کریم خود ہم کو بتاتا ہے۔ گویا ہمارا ذکر ہے، تو ہر آدمی یہ سمجھے کہ قرآن ہمارے لیے ہی نازل ہوا ہے، اور ہم اس کو جب پڑھیں، اور وہ جب کسی چیز کا وعدہ کرے کہ یہ وعدہ فلاں کے لیے ہے، تو ہم غور کریں کہ کیا ہم اس وعدے میں ہیں یا نہیں۔ اگر اس کی رحمت کا ذکر ہوتا ہے
تو ہم غور کریں کہ اس کے رحمت کے حاصل کرنے والوں میں ہیں، یا اس کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ فلاں فلاں کو میری عذاب ملنے والی ہے، تو ہم فوراً سوچیں کہ کہیں ایسا تو ہم اس میں نہیں ہیں۔ ہمارا ذکر کن لوگوں میں ہو رہا ہے؟ ایمان والوں میں، بے ایمانوں میں، توحید والوں میں، شرک والوں میں، کن چیزوں میں ہمارا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ کے فرما بردار میں، نافرمانوں میں، کیونکہ قرآن ان سب چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی چند آیتیں جو قرآن اپنے طرف لوگوں کو یہ کرنے کے لیے، ورنہ قرآن ہمارے حق میں بھی گواہی دے گی اور ہمارے خلاف بھی گواہی دے گی۔ اگر ہم نے اس کا حق ادا کیا تو یہ ہمارے حق میں گواہی دے گی، اور ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو ہمارے خلاف میں گواہی دے گی۔ اب اس مختصر سے تعارف کے بعد قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہم سورۃ الفاتحہ کی طرف جاتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے۔ یہ سورت 2 بار نازل ہوئی، ایک بار مکے میں، دوسری بار مدینے میں۔ قرآن کریم میں تو اتنے آپ کو معلوم ہے 114 سورتیں ہیں، لیکن اس میں سب سے پہلی سورت کا مقام سورۃ الفاتحہ ہے۔ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے آداب بھی 2-4 الفاظ میں ہم سن لیں۔ سب سے پہلے قرآن پڑھتے وقت ہم کو تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن کی آیتوں سے ہی لیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں کئی آیتیں ہیں جس میں یہ خود کہا گیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان رجیم سے پناہ مانگیں۔ خود آپ سوچئے کہ قرآن خود رحمت ہے، ہدایت ہے، برکت ہے، لیکن ایسی چیز کو پڑھنے کے لیے بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے شیطان کے وسوسے سے بچیں، ورنہ قرآن جیسی ہدایت کی کتاب بھی شیطان کا وسوسہ ہو، اس کا بہکاوا ہو تو ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب بھی قرآن پڑھیں، جہاں سے بھی پڑھیں، سب سے پہلے کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہر سورت کی شروع کی آیت ہے سوائے سورۃ التوبہ کے، لیکن پھر بھی قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں تو 114 بسم اللہ بھی ہے، جو سورۃ النمل میں ایک آیت کی شکل میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک یہ کہ سب سے پہلی سورت ہے جو پوری سورت ایک بار نازل ہوئی۔ یہ تو آپ سنے ہوں گے کہ سورہ علق کی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلی سورت جو پوری سورت ایک بار نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم عطا فرمائے۔ تو یہ آیت صاف صاف بتلاتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا ایک الگ ہی مقام ہے۔ مفسرین اس کے 19 نام بیان کیے ہیں، میں ان میں سے چند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے الفاتحہ، دوسرا فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، الکنز، السبع المثانی، القرآن العظیم بھی کہا گیا ہے، اساس القرآن، الشفا بھی کہا گیا ہے، الصلاۃ، الدعا۔ یہ ان مشہور ناموں میں سے چند نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور حدیث ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اس سورے کو جس کا نام الصلاۃ بھی ہے میرے اور بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اس سورے میں 7 آیتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے برابر آدھا آدھا بندوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی 3 آیتیں
اور چوتھی آیت کا آدھا حصہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے. چوتھی آیت کا آدھا اور باقی کی حصے آیتیں یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس سورے کو الحمد سے شروع کیا ہے، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو اس سورے میں 4 لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی بہترین ہے. وہ ایک حمد، رب، رحمان و رحیم، مالک یوم الدین. قرآن کریم کی کئی صورتیں بھی الحمد سے شروع ہوئی، یہاں تک کہ سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ الحمد صرف اللہ کی تعریف کے لیے نہیں بلکہ اس میں شکر کا بھی معنی ہے. جب ہم قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں دیکھتے ہیں تو بہت سے انبیاء کرام کو جب اللہ تعالیٰ نے کامیابی نصیب دی، خوشخبری عطا فرمایا، تو انہوں نے اللہ کی تعریف بھی اسی لفظ سے کیا. جیسے نوح علیہ السلام کو جب ظالم قوم سے نجات ملی تو انہوں نے کہا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، سورۃ المومنون میں. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالم قوم سے نجات عطا فرمایا. تو یہاں تعریف کے ساتھ ساتھ شکر بھی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمایا تو انہوں نے بھی کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ اس اللہ کا شکر اور تعریف ہے جس نے ہمیں بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے اولاد عطا فرمایا. داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی فضیلتیں دی تو انہوں نے بھی اللہ کا شکر اسی الفاظ سے استعمال کیا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اسی طریقے سے عام انسان کو بھی کہا گیا ہے، اور عام انسان کی بھی زبان پر جب اللہ تعالیٰ کی تعریف آتی ہے تو وہ بھی الحمدللہ ہی کہتا ہے. اور قرآن کریم کی خاص کر ایک آیت ہے جس میں جنتی جب جنت میں جائیں گے اور اللہ کے وعدے کے مطابق وہاں سب کچھ دیکھیں گے تو وہی کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. یہ سورہ زمر کی آیت ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا اور ہمیں جنت میں جہاں چاہے گا ہمیں آرام سے رہنے کی توفیق. تو انسانوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی. جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں پہ غور کرتے ہیں تو اہم دعاؤں کی شروعات الحمد سے ہی ہوتی ہے. جیسے انسان صبح صبح اٹھتا ہے نیند کے بعد، جس کو ایک موت کی حالت کہی گئی ہے، بہت سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اسی حال میں اٹھا لیتا ہے، لیکن جس بندوں کو اٹھنے کی توفیق ہوئی تو اس کو یہی کہنا چاہیے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. رزق بڑی نعمت ہے. آج جس حال میں دنیا گزر رہی ہے سوچ کر دیکھیے رزق کتنی بڑی نعمت ہے، کھانا کتنی بڑی نعمت ہے. بڑے بڑے لوگ ہوں گے، ہزاروں ان کے پاس چیزیں موجود ہوں گی، گاڑیاں ہوں گی، بنگلے ہوں گے، لیکن کھانے کے لیے محتاج ہو جاتا ہے انسان، اور بھوک انسان کو مجبور بھی کر دیتا ہے. تو انسان جب کھایا اور اس کے پیٹ میں دانے گئے، روزی گئی، تو اس کو بھی کہا گیا کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. پھر یہی رزق انسان کے بدن میں گیا اور اگر وہ کسی وجہ سے نہ نکل سکا، پانی رک گیا، تو یہ بھی انسان کی بیماری اور اس کے ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے بیت الخلاء سے واپس آنے کی، تو وہ بھی یہی ہے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اس طریقے سے بہت سی دعائیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ الحمد سے ہی شروع ہوتا ہے. بہرکیف الحمد، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو سورۃ الفاتحہ سے شروع کیا اور سورۃ الفاتحہ کو الحمد سے شروع کیا. ہم بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے ساتھ اس کے کلام کی تفسیر شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. دوسرا لفظ جو ہمارے لیے اس میں غور کرنے کا ہے وہ ہے رب. رب کا لفظ بھی قرآن کریم میں بہت استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو جتنے نام ہیں، صفاتی نام خاص کر اللہ کے علاوہ، ان سارے ناموں کا خلاصہ اگر کسی ایک لفظ میں جمع کرنا چاہے تو وہ رب ہے. کیونکہ رب کے معنی خالق، مالک، حاکم، رازق سب کچھ ہے. وہی پالنے والا، وہی پیدا کرنے والا، وہی روزی دینے والا،
وہی مدبر، وہی سب کچھ، نہ صرف انسان کا بلکہ ساری کائنات کا، اور ساری کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب کا بھی خالق، مالک، حاکم، رازق، مدبر سب کچھ وہی ہے۔ اسی لیے قرآن میں آپ دیکھیں گے بار بار آئے گا رب السماوات والارض، اور رب العرش العظیم بھی آتا ہے۔ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب کا رب صرف اور صرف اللہ۔ اگر اس ایک لفظ کی صحیح تشریح سارے انسانوں کو بتا دی جائے تو آج انسان جو اس اللہ کو تلاش کرنے کے لیے مختلف بہانے، مختلف راستے، مختلف طریقے اختیار کیا، وہ ساری گمراہی سے نکل کر اس رب کو ماننے کے بعد اللہ کو ضرور قبول کر لے گا۔ اس لیے کہ یہ رب صرف انسانوں کا ہی نہیں، حتیٰ کہ جانوروں کا بھی، کیڑے مکوڑوں کا بھی۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، آپ سن کر تعجب کریں گے، انہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ کو ایک تفسیر لکھی جس کا نام ام الکتاب رکھا، جو اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور 400 سے زیادہ صفحات میں انہوں نے لکھا ہے جو اردو اور انگریزی میں اویلیبل ہے۔ تو سوچ کر دیکھیے کہ یہ سورت کی کیا حیثیت ہے۔ اور انہوں نے رب کی تشریح میں سب سے زیادہ اوراق لگائے، انہوں نے بڑی عجیب عجیب باتیں کہیں۔ اس میں سے یہ بھی کہا کہ ایک جانور کو اللہ نے صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس کی روزی کیا ہے وہ بھی بتلایا، اس کا دشمن کون ہے وہ بھی بتلاتا ہے۔ تبھی تو ایک جانور بھی جانتا ہے کہ فلاں جانور میرا دشمن ہے، اس سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ سمندر کے اندر جو مخلوق ہیں اس کی روزیوں کا انتظام کون کرتا ہے؟ یہ رب ہے جو رازق ہے۔ زمین پر رہنے والے انسانوں کے لیے تو بہت سے شعبہ جات ہوتے ہیں جو ان کی روزیوں کا انتظام کرتے ہیں، تب بھی آج صرف ہمارے ملک میں 20 کروڑ لوگ بھوکے رات میں سوتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی پرندہ بھوک سے مر گیا ہو، کوئی جانور بھوک سے مرا ہو، سمندر کی کوئی مخلوق جو ہے بھوک سے مری ہو؟ نہیں، اللہ ہے جو رزاق ہے، رب ہے ان سب کا پیدا کرنے والا، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے۔ عالم بہت سے عالم ہیں، بہت سی دنیایں ہیں، ان سب کا رب صرف اور صرف اللہ ہے۔ اب تک انسانوں کو جو دنیایں معلوم ہوئی ہیں، اور نہ معلوم ابھی کتنی دنیا باقی ہے جو انسانوں کے علم میں ابھی نہ آیا ہو، ان سب کا رب صرف اور صرف اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت رحم کرنے والا اور بہت ہی مہربان۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ دونوں لفظ ملے جلے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں لفظ ملے جلے ہیں، لیکن اکیلا یہ لفظ وہ معنی نہیں پیدا کرے گا جب دونوں مل کے پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ خود دیکھیے کہ بسم اللہ میں بھی رحمان اور رحیم بھی دونوں ساتھ آیا، اور اکثر جگہ رحمان اور رحیم کو ساتھ آتا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں معنی ملنے کے بعد چونکہ عام عوام کو بوجھ نہ معلوم ہو، اس لیے میں مختصراً کہتا ہوں کہ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ ہی یا رب ہی ایک ایسی ذات ہے جو بیک وقت اس کے اندر سے رحمانیت کا پہلو بھی جاری ہوتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ دوسری پہلو بھی جاری ہوتے ہیں۔ دوسری کسی مخلوق میں یہ نہیں ہو سکتا، یعنی انسان جس وقت غصہ ہوتا ہے اس وقت رحم نہیں کر سکتا، جس وقت رحم کرے گا اس وقت غصہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ سے بیک وقت دونوں چیزیں نہیں، ساری چیزیں بیک وقت جاری ہیں۔ اور پھر انسان کی قدرت میں ہمیشہ نہیں ہے، لیکن رب کی طاقت اور قدرت میں رحمان اور رحیم کا صیغہ ہمیشہ کے لیے جاری رہتا ہے۔ اتنا ہمارے سمجھنے کے لیے کافی۔ اب سب سے اہم چیز جو اس سورہ میں بتلائی جا رہی وہ یہ کہ مالک یوم الدین، اس میں کئی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف، شکر، کیونکہ وہ رحمان و رحیم ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، کوئی اور نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان دنیا میں دعویٰ کر لے اس کی زندگی، اس کی طاقت اور قوت کا، لیکن قیامت کے دن کسی کی بھی نہیں چلے گی۔ وہی دنیا کا بھی حقیقی رب ہے اور وہی قیامت کا بھی مالک ہے، کیونکہ اس دن کیا ہوگا؟ سارے فیصلے وہی ہوں گے۔
ہر انسان کو نیکی اور بدی کا بدلہ اسی دن ملنے والا ہے، تو وہاں کسی کی نہیں چلے گی، وہاں صرف اور صرف اس اللہ، اس رب العالمین کی ملکیت ہوگی، مالک صرف اور صرف وہی۔ ایک چیز اور بھی اس میں غور کرنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان و رحیم کے بعد مالک یوم الدین لایا ہے۔ بڑی اہم بات یہ ہے کہ انسان اکثر دوسری ساری چیزوں سے جتنا ڈرنا ہے، خوف کھانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، بچاتا ہے، لیکن جب اللہ کا معاملہ آتا ہے تو خواہ وہ پڑھے لکھے ہوں، ایمان والے ہوں، کوئی بھی ہوں، اس کی رحمانیت کا، اس کے رحم کا بہت غلط فائدہ اٹھاتے، غلطیاں کریں گے اور کہیں گے نہیں اللہ تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور احادیث کا بھی سہارا لیا جاتا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، ایک ماں ہی اپنے بچے کو تکلیف نہیں دیتی تو 70 ماں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ اپنے بندے کو کیسے تکلیف دے گا، کیسے سزا دے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رحمان رحیم کے بعد کہا مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی وہ فیصلہ کرے گا برابر برابر، تو اس کی رحمانیت کا جو غلط فائدہ اٹھائیں گے وہ مالک یوم الدین سے نہیں بچ پائیں گے۔ لہذا ہمیں کہا گیا کہ جتنا اللہ کا ڈر ہو اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہونی چاہیے، لیکن غلط امید پر نیکیوں سے بچنا اور گناہوں میں ملوث رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کے رحمان و رحیم کا غلط فائدہ اٹھانا ہے۔ اس لیے ایمان کی تعریف میں کہا گیا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف بھی ہو، ساتھ ہی ساتھ اللہ سے امید بھی ہو کہ ہاں وہ رحمان و رحیم ہے۔ تو رحمان و رحیم کب؟ جب انسان نہ جانتے ہوئے، انجانے میں، لا علمی میں، کم علمی میں، بے علمی میں، تو ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ لیکن ایک انسان جان رہا ہے کہ یہ گناہ ہے اور اس گناہ کے کرنے کی سزا ہے، اور اس کے باوجود بھی اس کی رحم کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے، تو یہ مالک یوم الدین سے نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کہا۔ پھر اس کے بعد کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بھی عربی گرامر کے اعتبار سے بڑی اہم لفظ ہے۔ ایاک کہا گیا ہے، جو انگریزی میں خاص کر الون کہا جاتا ہے، یعنی خالص صرف اور صرف آپ ہی کی۔ اگر اردو میں ہم کہیں آپ کی، لیکن اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں آپ ہی کی، تو دونوں میں بہت فرق ہے۔ آپ کی کہیں تو دوسری کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں آپ ہی کی تو پھر کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یہ اقرار بھی ہم کو کرنا پڑے گا، تبھی اس سورے کا صحیح حق ادا ہو۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ کی تعریف، توصیف اور تحمید اور اس کی عبادت کا۔ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے رکھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بندہ میری تعریف کرتا ہے، میرا شکر کرتا ہے، مجھے رب مان لیتا ہے، میرے رحم کے اندر آ جاتا ہے اور قیامت کے دن کا مالک مجھے ہی بنا دیتا ہے، اور اپنی پوری زندگی میں عبادت صرف اور صرف میری ہی کرتا ہے، تو اب سب سے بڑی چیز میری طرف سے اسے جو ہوگی میری مدد۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے، تجھ ہی سے مدد چاہتے۔ گویا یہ بھی بتلاتا ہے کہ سارے انسانوں کو صرف اور صرف ایک ہی چیز ہونی چاہیے، ایک اللہ کی عبادت اور اسی اللہ سے مدد بھی، اسی کی بڑائی، اسی کی کبریائی، اسی کا حمد، اسی کی تعریف اور اسی سے مدد بھی۔ ہم خاص کر مسلمان بھائی بہنوں سے کہیں گے کہ سورۃ الفاتحہ جو اتنی اہم سورت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیز جیسے اہم ہوتی ہے تو اس کو اسی جگہ میں رکھا جاتا ہے، تو اسی لیے سورۃ الفاتحہ کو بھی نماز میں رکھا گیا، اور سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ ہر نماز کی ہر صورت میں فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، واجب ہو، پڑھنی چاہیے۔ اور ہم نماز میں پڑھتے ہیں، سب سے پہلے ہم کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا، پھر ہم پڑھتے ہیں اسی اللہ کی تعریف، اس کو رب مانتے ہیں، اس کو رحمان و رحیم، قیامت کے دن کا مالک، اور ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔
پھر یہ مسلمان مسجد کے باہر آئے یا اپنی نماز کے باہر آئے اور ان میں سے کوئی چیز پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے، ذرا سوچ کر دیکھیے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک سورۃ الفاتحہ کو بھی نہیں سمجھا، اس کی حقیقت کو نہیں جانا۔ بھائی اور بہنوں، اسلامی خواتین اور حضرات، غور کیجئے، ہمارے اور آپ کے لیے یہی دو لفظ جو ایک آیت کے اندر ہے، ہماری دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی، ہماری رب کی فرما برداری یا نافرمانی، ساری چیزوں کا ذکر کر دیا ہے۔ آج پوری دنیا میں ہماری جو بھی حالتیں ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنی ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص نہیں کی اور ہم نے مدد اللہ سے نہیں مانگا، بلکہ تکلیف آتی ہے تو ہم نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں۔ حالانکہ کافروں کے بارے میں قرآن کریم میں بہت سی آیتیں اندر آئیں گی جس میں کہا گیا کہ ان لوگوں کو مصیبتیں آتی تھی تو اپنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر اللہ کو یاد کرتے تھے خالص۔ لیکن آج ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم نارمل حالات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور تکلیف پریشانی آتی ہے تو دوسروں سے مدد مانگتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمیں اور آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ساری باتیں جو اب تک کہی گئی ہیں وہ اس آیت پہ مرکوز ہے، اور یہی آیت قرآن کریم کی سب سے اس سورہ فاتحہ کی جامع ہے، وہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھائے۔ یہ دعا ہم کو سب سے چاہیے۔ دعا، اس سورہ کا نام جو دعا اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ہمیں اس سورہ میں دعا کے آداب بھی سکھائے گئے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہو اور اللہ کو ہی مالک جانا جائے، اور ہم کو اقرار کرنا چاہیے کہ ہاں آپ ہی ہماری عبادت کے لائق ہیں اور آپ ہی ہماری مدد کرنے والے ہیں، تو اے اللہ ہماری مدد کیجئے، وہ یہ کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھائیے۔ کیوں سب سے زیادہ انسان اس کا محتاج ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو جب منزل مل جائے گی تو وہ آج نہیں تو کل پہنچ جائے گا، لیکن اگر اسے منزل ہی نہیں ملی تو پوری زندگی بھٹکتا رہے گا۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور ہم اور آپ جو امت محمدیہ ہیں، ہم سے پہلے دنیا میں بھی بہت سی امتیں تھیں، ان کے پاس بھی نبی آئے، شریعتیں آئیں، کتابیں آئیں، لیکن اس کے باوجود وہ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ اسی لیے ہم کو کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ آپ جس چیز کی دعا کریں وہ صراط مستقیم کی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صراط مستقیم سے صرف دین، عبادت، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج معاملات نہیں، دنیا کے معاملے میں بھی ہم کو سیدھا راستہ چاہیے تو یہی دعا کرنی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کو کاروبار بھی کرنا ہو تو اس کو یہی دعا پڑھ کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اس میں بھی سیدھا راستہ دکھائے۔ ایک زندگی کا معاملہ ہو تو اس میں بھی ہم کو سیدھا راستہ دکھائے۔ زندگی کے سارے معاملوں میں سیدھا راستہ دکھانا یہ صرف اور صرف اللہ کا کام، اور یہی کتاب ہم کو سیدھا راستہ دکھائے۔ بلکہ یہی دعا ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم کو کتاب دیا قرآن کریم اور کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ۔ ہاں تم کو ہدایت چاہیے، سیدھا راستہ چاہیے، یہ لو کتاب تمہیں سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ یہ ہے کتاب جو کو گمراہوں کے طریقے بتاتی ہے، نافرمانوں کے طریقے بتاتی ہے، فرمانبرداروں کے راستے بتاتی ہے۔ تو گویا ہر چیز میں ہم کو ہدایت دینے کے لیے۔ ایک آدمی اپنے دنیاوی کسی معاملے میں الجھ جائے، پریشان ہو، میں اس سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس آیت کا ورد کرے، بار بار اللہ سے درخواست کرے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے رہنمائی فرمائیے، اے اللہ مجھے رہنمائی فرمائیے، اللہ ضرور صحیح راستے کی رہنمائی فرمائے۔ یہ بڑی اہم آیت، بلکہ سارے اس سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ یہی ہے۔ اسی کے لیے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کروائی گئی، اور اس کے بعد بتلایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو یہ صراط مستقیم چاہیے تو کن راستوں سے آپ کو بچنا ہے۔ وہ ہے دو چیزیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، صراط یعنی سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ کا انعام۔ اس لیے کہ راستے بہت ہیں دنیا میں، بے شمار راستے ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے، انسانوں کے بتائے ہوئے، مذہب کے نام پر بھی ہیں اور مختلف ناموں پر راستے بنائے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم یہ دعا کرو وہ راستہ جس پر چلنے سے انعام،
یعنی کامیابی نصیب ہو، وہ راستہ نہیں جس پر چلنے سے مغضوب یا ضالین ہو۔ مغضوب سارے مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سے قوم یہود ہے، اور ضالین گمراہ سارے مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ نصارہ ہیں، یعنی عیسائی ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑی بات قرآن کریم نے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، جو میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، علی بصیرتی انا ومن اتبعنی، میں اور میری اتباع کرنے والے، وسبحان اللہ، اور تمام تعریف اللہ کے لیے، یعنی اللہ پاک ہے ہر چیز، وما انا من المشرکین، تو معلوم ہوا کہ سب سے بہترین راستہ وہ ہے جو کفر و شرک سے پاک ہو۔ یہ دو قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دی جو آگے چل کر سورۃ البقرہ میں آپ سنیں گے، اور ضالین یعنی عیسائیوں کا جو سورہ آل عمران میں آپ سنیں گے کہ اللہ نے کیسی کیسی ان کو نعمتیں دی اور کیسے گمراہ ہوئے۔ یہاں پر صرف دو چیزیں بتا رہا ہوں۔ مغضوب کیوں ہوئے؟ سب سے پہلی چیز کہ انہوں نے تکبر کیا، عداوت کی، اور عصبیت کی بنا پر قرآن سے اور صاحب قرآن یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نفرت کی۔ دوسرا، عیسائی، ان کے گمراہ ہونے کی وجہ صرف ایک چیز ہے کہ انہوں نے محبت میں غلو کیا، زیادتی کر لی۔ بہرکیف آگے ہم ان سب چیزوں کی تفصیل سے بیان کریں گے۔ مختصراً ایک بار صرف ہم اس پر جاتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو کہا گیا ہے یہ سورہ روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھیں، اور کم سے کم اس کے معنی ہم اور آپ سمجھ لیں، اور نماز میں کھڑے ہوں۔ اکثر لوگ جو کہتے ہیں کہ نمازوں میں خیال یہاں وہاں جاتا ہے، ذرا اس کے معنی پڑھیں، اور جب اپنے زبان سے کہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ تو ہم کانوں سے یہ آواز نہ سنیں، لیکن ہم اس ترجمے پر غور کرنے کے بعد تصور کر لیں کہ میرا رب سن رہا ہے، میرا رب میری باتوں کو سن رہا ہے۔ تو ایک ایک لفظ کے بعد اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب آدمی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ پہلے جز کو کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، اور دوسرا جز بندوں کے لیے ہے، اور بندوں کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ مانگتا ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ ہم اس سورے کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سورے کے اندر، تو جیسا کہ میں نے کہا کہ مفسرین نے کئی صفحات لکھے ہیں، کتابوں کی شکل میں لکھے ہیں، لیکن روزانہ چونکہ سننا ہے تو زیادہ لمبا نہ ہو، اس لیے میں مختصراً اس سورے کے اندر پیش کیا ہوں۔ ترجمہ ایک بار سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم کو سیدھا راستہ دکھائیے، وہ راستہ جس پر چلنے سے آپ کا انعام ہوتا، وہ راستہ نہیں جس پر چلنے سے مغضوب یعنی اللہ کا غضب نازل ہو، اور وہ راستہ نہیں جس پر چلنے سے گمراہی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ آخر میں لفظ آتا ہے آمین۔ ہم اور آپ اس لفظ کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن جب اس حدیث کو سنیں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ کسی کو بھی یہ لفظ نہیں دیا گیا سوائے امت محمدیہ، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہود و نصارہ نے اسلام سے یہ لفظ لے لیا، لیکن چونکہ ان کو پسند نہیں تھا تو انہوں نے اس کو بگاڑ کر کہنا شروع کیا، آمین آمین، اس طریقے سے وہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ اسلام سے انہوں نے لیا ہے۔ تو ہر دعا کے آخر میں ہمیں اس لفظ کو پڑھنا چاہیے جس کے معنی ہوتے ہیں قبول کرنا۔ اے اللہ، ایسا ہی ہمارے حق میں کر دیجئے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے بعد بھی خاص کر آمین کہنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگ مسائل میں الجھ جاتے ہیں کہ زور سے کہنا چاہیے، آہستہ کہنا چاہیے، کیسا کہنا چاہیے۔ ہم کو صرف کہنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، اور ضرور کہنا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو اس سورے کی قدر کریں، ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر سننے والے کو بھی اس سورے سے اور اس سورے کی اہمیت کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔